بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی رسولک سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا صدق اللہ العظیم۔ اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر وہ کرتے جس بات کی انہیں نصیحت دی جاتی ہے تو اس میں ان کا بھلا تھا اور ایمان پر خوب جمنا، اور ایسا ہوتا تو ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے اور ضرور ان کو سیدھی راہ کی ہدایت کرتے۔ معزز حاضرین و سامعین، قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا، اور گھروں میں ترجمہ قرآن رکھتے ہیں اور اس طریقے سے پڑھ لیے تو بات سمجھ میں آ گئی کہ کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزول کا، کتاب کے نازل کرنے کا کیا مقصد ہے۔ بات تو نہیں سمجھ میں آئی۔ بہت سے لوگ آج ترجمہ قرآن رکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن آ گیا، کوئی کنڑ میں رکھ لیا، کوئی انگریزی میں رکھ لیا، کوئی ہندی میں رکھ لیا، کوئی تیلگو میں رکھ لیا، کوئی تمل میں رکھ لیا، جتنے لینگویجز ہیں دنیا کے ہر لینگویج میں اس کو کیا کر دیا، ٹرانسلیٹ کر کے رکھ دیا اور یہ سمجھا کہ قرآن کی منشا کیا ہے اس کو تفسیر کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، اور تفسیر کے اصولوں میں یہ ثابت ہے کہ تفسیر قرون اولیٰ سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بالترتیب جن محققین نے تفسیر کی ہے اس کی روشنی میں تفسیر کی جائے۔ جب تفسیر گرامر سے کی جاتی ہے، تفسیر لغت سے کی جاتی ہے، ڈکشنری کو سامنے رکھ کر کے ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں، آپ کو ایک معنی پسند آ گیا آپ نے اس کا مراد لے لیا، ان کو ایک معنی پسند آ گیا انہوں نے یہ مراد لے لیا، ان کو وہ معنی سمجھ میں آ گیا انہوں نے یہ مراد لے لیا، ہر ایک اپنی اپنی مراد پر قرآن کو پیش کرنا چاہے گمراہیت پھیلے گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بالرائے کرنے والے کو کا ٹھکانہ جہنم فرمایا۔ اب تفسیر کا اصول کیا ہے، یہ مدرسہ میں بتانے کی بات ہے۔ تفسیر کا اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، اگر قرآن سے نہ ہو تو قرآن کی تفسیر احادیث سے کی جائے، اور ہر مفسر کا تعلق سلسلہ وار تعلق پہنچے کہاں، سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس تک۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی تمام مفسرین کے سردار، منشاء حق کو نبی نے سمجھا
سمجھا اور نبی نے جو سمجھایا اس کو صحابہ نے سمجھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا مقام سب سے اونچا ہے۔ آج جتنے تفاسیر کرنے والے آپ کو ملیں گے، مودودی ہے، جماعت اسلامی کا ہے، اور کوئی قادیانی ہے، اور کوئی فلاں ہے، اور کوئی فلاں ہے، یہ سب تفسیر برہ ہے، سمجھے؟ یہ بیرسٹر کا کام نہیں تھا تفسیر کرنا، یہ غلام رسول کا کام تھا۔ اسی لیے شرط لگا دی گئی کہ تفسیر کا حق انہیں کو ہے جن کا تعلق سلسلہ وار ان کے تفاسیر میں حوالے کس کے ہوں، پہنچتے پہنچتے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کو کیا خطاب ہے؟ سلطان المفسرین۔ تو بہرحال یہ میں اس لیے بتا رہا تھا کہ ترجمہ پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا، سمجھے؟ اور کبھی ترجمہ پڑھنے والا اردو سیکھ سے نہیں پڑھ سکتا ہے تو کیا سمجھے گا؟ تو بہرحال درس کی بات جب چل رہی تھی تو گزشتہ آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے واسطے کیا فرمایا؟ آستانہ رسول۔ آستانہ رسول پر چلے جاؤ، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضور کو حاکم مان لو، تمہاری منافقت چھپ جائے گی، تمہارے عیب چھپ جائے گی۔ یہ تعلیم تھی گزشتہ آیتوں کے۔ آج یہ بتایا جا رہا ہے اگر ہم ان کو کہتے کہ تم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو قتل کر لو، گناہوں کی سزا کیا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کر لو، یا اپنا مقام چھوڑ کر کے نکل جاؤ، جس مقام پر گناہ کیے ہیں وہ مقام چھوڑ کے نکل جاؤ، وطن چھوڑ کے نکل جاؤ، شہر چھوڑ کے نکل جاؤ۔ تو فرماتا ہے قرآن اگر یہ ہم ان کو کہتے تھے تو ان کے اوپر بہت گران گزرتا، بڑا مشکل ہوتا ان کے اوپر، نہ اپنا کوئی قتل کر لیتا اور نہ ہی وطن چھوڑتا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو بدنامی کتنی ہوتی، وطن چھوڑ کے چلا گیا تو اس کے چلے جانے کی وجہ سے کیا ظاہر ہوا؟ اس کا گناہگار ہونا ثابت ہوا۔ اگر اپنے آپ کو قتل کر لیا تو اس کا گناہگار ہونا ثابت کر دیا، یہ گناہگار تھا جو قتل ہو گیا ہے، اپنے آپ کو ختم کر لیا ہے، خودکشی کر لیا ہے، یہ گناہگار ہے، علاقہ چھوڑ کر کے نکل گئے۔ تیرے چھپے ہوئے گناہ ظاہر ہو جاتے تھے مگر ہم نے تجھ پر کرم کیا کہ تیرے گناہ چھپ کر بھی رہیں، بخشش بھی ہو جائے، وطن بھی نہ چھوٹے، قتل بھی نہ ہو، دربار رسول میں آ جائے۔ دربار رسول میں آ جائے تو حضور کیا ہیں؟ اللہ کی شان ستاریت کا مظہر ہے۔ اللہ عیبوں کو چھپاتا ہے تو مصطفیٰ کی رحمت بھی عیبوں کو چھپا دیتی ہے۔ یہ اس آیت کا گزشتہ آیت سے تعلق ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ثابت ابن قیس، حضرت عمر ابن مسعود جی، اور حضرت عمار ابن مسعود اور حضرت عمار ابن یاسر، یہ تینوں صحابہ سے یہودیوں کا مناظرہ، یہودیوں کا مناظرہ ہوا۔ جب مناظرہ ہوا تو یہودیوں نے کہا، ایک یہودی نے اس میں سے کہا کہ ہم اپنے پیغمبر کے اتنے فالوور ہیں، ہم اتنا پیغمبر کو مانتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا تو پیغمبر قتل ہونے کو کہتے تو قتل ہو جاتے، شہر چھوڑنے کو کہتے تو شہر چھوڑ دیتے۔ ایسا ہوا ہے کہ ایک قطع پر ہم نے کئی لوگ ہم قتل ہو گئے ہیں، ایک موقع پر ایسی خطا ہم سے ہو گئی کہ اس ایک قطع پر قتل ہونے کا پیغمبر نے حکم دے دیا تو ہم نے بیک وقت 70 یہودی قتل ہو گئے، یہ اس نے کہا۔ اس پر صحابہ نے فرمایا کہ نہیں،
تم کیا قتل ہوگے؟ ہم نبی پر جو قربان ہوتے ہیں اس کی مثال تم کیا دے سکو؟ اب وہ شان جو صحابہ کی تھی اس شان کو اس آیت میں بیان کیا گیا، اس شان کو اس آیت میں بیان کیا گیا اور فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، ابھی خرجو من دیارکم، یا اپنے گھر بار چھوڑ کر کے نکل جاؤ، ما فعلوہ الا قلیل، اس پر کون لوگ عمل کرتے؟ سب نہیں کرتے تھے، تھوڑے سے لوگ کرتے۔ جان دینا کون چاہتا ہے؟ وطن چھوڑنا کون چاہتا ہے؟ جی یہ تھوڑے سے لوگ اس پر عمل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ کرتے جس بات کی انہیں نصیحت دی جاتی ہے تو اس میں ان کا بھلا تھا۔ کیا فرمایا؟ وطن چھوڑو، بہت لوگ کم لوگ چھوڑتے تھے، قتل ہو جاؤ، بہت کم لوگ قتل ہوتے تھے، مگر ان کے لیے ہم نے بہترین راستہ یہ دیا کہ نہ قتل ہونا نہ وطن چھوڑنا، گناہ کر لیے تو دربار رسول میں چلے آؤ۔ صحابہ کا یہی طریقہ تھا، صحابہ کا یہی طریقہ تھا کہ جب کوئی بات ہوتی تو کہاں جاتے؟ دربار رسول میں آ جاتے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ دربار رسول میں آ جاتے، یہ صحابہ کی شان ہے۔ اے یہودیو، تم بکواس جو کرتے ہو کہ ہمارے پیغمبروں کے بارے میں لوگ ایسا کرتے تھے، اب آؤ، اب تمہارے نفاق کے چھپنے کا موقع ہے، نہ تم قتل ہو سکتے ہو نہ وطن چھوڑ سکتے ہو، تم چلے آؤ میرے محبوب کے دربار پر تاکہ تمہارے لیے شفاعت بھی ہو جائے اور تمہاری منافقت کے اوپر پردہ بھی پڑ جائے۔ جی ان کے لیے کیا تھا؟ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ ان کا ایمان پر خوب جمنا یعنی استقامت کا ظہور تھا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ایسا ہوتا تو ضرور ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے۔ یہاں ایک کرم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے، یہ اس کی شان ہے۔ وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، جی وہ عفو ہے، معاف کر دے، بخش دے۔ اس کی صفت غفور ہی سمجھے بخشش کی ہے۔ جی یہاں کیا فرمایا گیا؟ اگر ایسا ہوتا تو ضرور ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے۔ ایک اس کی شان معاف کرنے کی ہے، ایک اور شان کریمی ہے۔ جی وہ شان کریمی ایسی کہ گناہ معاف ہی نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کیا تھا گناہ معاف کر دیا تو گناہ معاف ہو گیا الگ بات، مگر وہ گناہ نیکیاں آ جائیں، نیکیاں بن جائیں، یہ بڑا کرم ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر وہ میرے محبوب کے دربار میں آ جاتے اور آ جائیں تو میں کیا کروں گا؟ انہیں صرف معاف ہی نہیں کروں گا، انہیں ایسا پاک و صاف کر دوں گا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اس کی مثال میں ہمیشہ آپ کے سامنے دیا کرتا ہوں کہ پرنٹڈ پیپر ہے، لکھا ہوا کاغذ، اس کو آپ بلینک بنانا چاہتے ہیں تو کئی چیزیں آ گئی، ربڑ آیا، پھر سمجھے وائٹنس کیا ہے وہ آ گیا، سب آ گیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آپ نے اس کو بالکل بلینک بنا دیا، مگر وہ بلینک دیکھنے والا پہچان لے گا کہ اس پر پہلے سے کچھ لکھا تھا، پرنٹ ہے، کتنا بھی آپ اس کو صاف کر دیں مگر اس کا جو گیج ہے جی وہ خود بتا دیتا کہ اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو لکھے ہوئے کو مٹانے کے بہت سے ذرائع پیدا ہو گئے، بنا دیے گئے، ایجاد کر دیے گئے۔ اب ان چیزوں کے ذریعے اس لکھے ہوئے کو بالکل
صاف کر دیا گیا، کوئی پڑھ نہیں سکتا اس کے اوپر، مگر پھر بھی اس کے اثرات اس پر باقی رہتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ جب گناہگار کے گناہوں کو حضور کے صدقے میں معاف کر دیتا ہے تو اس کو ایسا مٹا دیتا ہے کہ اس پر بالکل نظر نہیں آتا کہ اس نے گناہ کیا، اس کا دل بالکل پاک۔ یہی قرآن مراد دیتا ہے وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ایسا ہوتا تو ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے۔ اب آئیے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اے محبوب، اس آیت میں اے محبوب، منافقین کے لیے آپ کا آستانہ کرم بہت بڑی بات ہے، آپ کا آستانہ کرم بہت بڑی بات ہے، اور آپ سے فیصلہ کرانا اور اس پر راضی رہنا، آپ کے حکم کو ماننا ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس گزشتہ زمانے کی سزا یہ تھی کہ جب کوئی گناہ کر لیتا تو حکم آتا کہ ختم ہو جاؤ، اسے رہنے کا حق نہیں، ختم ہو جاؤ، وہ خود اپنے آپ کو قتل کر لیتے، حکم تھا جی، یا وطن چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ حکم تھا۔ تو معلوم ہوا وہ احکامات حضور کے تشریف لانے کے بعد منسوخ ہو گئے، وہ احکامات حضور کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئے، دین محمدی میں وہ احکامات نہیں ہیں۔ کیوں؟ حضور کسی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے، حضور کسی کو گھر کے باہر جاتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے، حضور یہ چاہتے ہیں کہ میرے ایک امتی کی بخشش ہو جائے۔ اے محبوب، آپ کی چاہت پر ہم نے قانون منسوخ کر دیا، آپ کی پسند پر ہم نے فیصلے منسوخ کر دیے ہیں، اس میں ان کا دین اور دنیا دونوں کا بھلا ہے۔ فرمایا یہ کیوں ایسا ہوا؟ دیکھیے، اسلام میں دو چیزیں ہیں جس کی اجازت نہیں ہے، ایک خودکشی، کیا ہے؟ ایک خودکشی کی اجازت نہیں ہے، اور دوسرا رہبانیت کی اجازت نہیں، وطن چھوڑ دینا، پہاڑوں میں چلے جانا، جنگلوں میں چلے جانا، سمجھے؟ یعنی جس کو بنباس کہتے ہیں جی، ہاں، ایسا بننے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اور اقوام اس کو عبادت سمجھتے ہیں، اور اقوام اس کو وطن سے نکل جاؤ، وہ کرو کہ جو سزائیں منسوخ ہو گئیں، اس کے وجوہات بتا رہا ہے قرآن کہ یہ اس لیے کہ اسلام میں دو چیزوں کو منع کر دیا، کیا کیا؟ خودکشی کرنا، اور خودکشی کرنا حرام۔ کتنی بڑی مصیبت ہمارے پر آ جائے، کتنی بڑی مصیبت کے پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹ جائے، خودکشی کرنا حرام۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کیوں میں کھڑے رہا؟ کیا ہے؟ ٹکٹ لینے کے لیے کیوں میں کھڑے رہا؟ ارجنٹ جانا ہے، میں گورنر ہوں، کیا میں بہت بڑا اچھا صاحب ہوں، میں شامانہ گارڈن کا بڑا روبدار ہوں، گھسے، کس میں سے گھسے؟ کیوں میں سے گھسے؟ تو کیا ہوگا جی؟ بات پیچھے آؤ، لائن والے بھی کہیں گے پیچھے آؤ، دیکھنے والے بھی کہیں گے پیچھے آؤ، ٹکٹ دینے والا بھی کہے گا پیچھے آؤ۔ اب آپ کہیں کہ میں ٹکٹ لینے کے لیے آؤں، مجھے بھی جانا ہے، بھائی جانا ٹھیک ہے، کون کہہ رہا ہے کہ نہیں جانا ہے، مگر لائن میں آؤ، کیوں میں آؤ۔ تو ایسے ہی ہر ایک کو مرنا ہے، کیوں میں کھڑو؟ ہر ایک کو مرنا ہے تو کیوں میں کھڑو؟ جب تمہارا وقت آتا ہے تو چلے جاؤ، پہلے کہہ کو جاتے ہیں، اس لیے اسلام نے کہا پہلے آنے کی اجازت نہیں ہے، کیوں سے آؤ، لائن سے آؤ۔ بات سمجھ میں آئی؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے پہلے چلے جاتے ہیں، بڑے رہ جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے جی۔ اس کی مثال تو یہ ہے کہ آپ ہنڈاون میں پیسے ڈالتے رہیے، ہنڈاون میں آپ پیسے ڈالتے رہیے، پورا ہنڈاون بھر جائے، پھر سے آپ الٹیں گے تو پہلے کس کا نمبر آئے گا؟
جو بعد میں پڑھا ہے اس کا نمبر آتا ہے، جو پہلے ہے وہ بعد میں آئے گا، جو بعد میں آیا ہے وہ پہلے کا آئے گا. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ ایگزام میں فیل ہو گئے خودکشی کر رہے ہیں، آپ کو لڑکی نہیں مل رہی خودکشی کر رہے ہیں، سمجھے؟ آپ کو شادی نہیں ہو رہی ہے خودکشی کر رہے ہیں، آپ کی بیوی بیمار ہو گئی آپ خودکشی کر رہے ہیں، ہماری بیوی انتقال ہو گئی ہم خودکشی کر رہے ہیں. جی یہ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں رہی ہے. آپ کے ضرورت کے سامان ہیں دنیا کے اندر، وہ سامان اختیار کر لیجئے، مگر آپ چاہیے گا نہیں، آپ کے لیے سب کچھ ہے تو خودکشی کرنا اسلام اجازت نہیں دیتا. اور بنباس جی کیا ہے؟ وطن چھوڑنا، جنگلوں میں چلے جانا، گھروں کو چھوڑنا، خاندان کو چھوڑ دینا، اس بات کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. اور دوسری اقوام اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت. ترک دنیا دوسروں کے پاس کیا ہے؟ عبادت. دنیا کو چھوڑ دینا دوسروں کے پاس عبادت. بس پیروں کی بھی عادت ہے. بعض مریدین کہتے ہیں ہمارے پیر بہت بڑے کمال والے، کیا ہے؟ چھوڑ کے بیٹھے تو پیر صاحب باندھ کے بیٹھ گئے. کیا بولنا چاہتے ہیں؟ سب چھوڑ کے بیٹھے. نہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا، اسلام اجازت نہیں. تو وہ لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں بابا؟ عبادت. اسلام یہ کہتا ہے کہ ترک دنیا عبادت نہیں ہے. دنیا میں رہ کر دنیا سے سمجھے دنیا کو دل میں نہ رکھنا عبادت ہے. کیا ہے؟ اوروں کے پاس کیا ہے؟ ترک دنیا عبادت. بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، تجارت کو چھوڑ دیا، سمجھے؟ یہ سب کیا دوسروں کے پاس عبادت. مگر حضور کے صدقے میں ایسا دین ہمیں ملا ہے کہ دنیا میں ہے مگر دنیا دل میں نہیں ہے، سمجھے؟ وہ دنیا چھوڑ کے چلے جاتے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں رہتے ہیں مگر دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے ہیں. اسی لیے فرمایا ترک دنیا عبادت نہیں ہے، دنیا میں رہ کر دیندار بننا یہ کمال کی بات ہے. دنیا میں رہ کر دیندار بننا یہ بڑے کمال کی بات اور عبادت کی بات. سمجھے؟ غم سے گھبرا کے یہ کہتا ہوں، غم سے گھبرا کے ہم کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، غم سے گھبرا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. جی تو بہرحال پھر فرمایا اس کی روشنی میں صحابہ کرام کے تعلق سے یہاں بیان کیا گیا کہ ما فعلوه الا قلیل منهم. اگر ہم انہیں ایسا حکم دے دیتے تو اس پر پورے لوگ عمل نہیں کرتے تھے. کون؟ قلیل، تھوڑے لوگ کرتے. وہ تھوڑے لوگوں کی شان ہے صحابہ کی. تو قرآن فرما رہا ہے ہماری بات پر، نبی کی ذات پر قربان ہونا یہ سب کے بس کی بات نہیں، مختصر لوگوں کی بات ہے. وہ مختصر لوگ کون ہیں؟ نبی کے دیوانے، حضور کے جو دیوانے ہیں وہ ہیں. تو معلوم ہوا بے وقوفوں کی تعداد زیادہ ہے دنیا میں. بے وقوفوں کی تعداد زیادہ ہے، گستاخوں کی تعداد زیادہ ہے، بے ادبوں کی تعداد زیادہ ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے قربان ہونے والوں کی تعداد بڑی مختصر ہے. قربان ہونے والوں کی تعداد بہت قلیل. فرما ما فعلوه الا قلیل منهم. تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے. بل اکثرهم لا یعقلون. جی بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر لا یعقلون، نا سمجھ کو ہماری زبان میں بے وقوف. انہوں اتنے بڑے جاری نا، ان کی جماعت اتنی بڑی جاری، بے وقوف. سمجھے؟ کدھر بھی دیکھو ان کی مسجد ہے، کدھر بھی دیکھو کہاں کر کو جانا، کیا کر کو کرنا، سب انہیں بڑھ جا رہے. تو معلوم ہوا قرآن نے پہلے کہہ دیا ہے کہ اکثریت بے وقوفوں کی ہے، میجارٹی بے وقوفوں کی ہے، اور سمجھداروں کی تعداد کم ہے. سمجھدار حقیقت میں کون ہے؟ جس کے دل میں حب رسول ہو، جس کے دل میں عشق رسول ہو، جس کے دل میں دین کا درد ہو، جس کے دل میں دین کا جذبہ ہو. بہت
مٹھی بھر ہوتے، مٹھی بھر، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب نفاق اتنا پھیل جائے گا کہ آپ کو میرے ماننے والوں کی تعداد نظر ہی نہیں آئے گی، سب سمیٹ کر کے مدینے میں آ کے رک جائیں گے میرے دیوانوں کی تعداد۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، اور ایک بات اور بڑی پیاری بات ہے، صحابہ کا یہ جذبہ قربان ہونے کا، نبی کی بات پر صدقے جانے کا جو جذبہ صحابہ کا ہے، اس کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، ما فعلوا الا قلیل منہم، اس بات پر عمل کرنے والے بڑے مختصر ہیں، ایک گواہی ہے یہ۔ تو صحابہ کا عشق رسول، صحابہ کا رسول سے فرما برداری، اس پہ وٹنس پوچھا جائے تو دنیا کا کوئی وٹنس نہیں ہے، صحابہ کی شان کی خدا گواہی دے رہا۔ اہل ایمان کے جذبہ ایمان کی گواہی خدا خود دے رہا ہے۔ یاد رکھیے، نفس بڑا شریر ہے جی، نفس کیا ہے؟ بڑا شریر ہے۔ اس کے متعلق فرمایا نفس کی پوری خواہشیں، جو نفس کی خواہشیں پوری کر دیتا ہے وہ نفس کا تابع ہو جاتا ہے۔ تو نفس کی خواہشوں کو روکنے کا نام قتل ہے۔ کیا ہے؟ میں نفس کو قتل کر دیا، میں نفس کو مار دیا، اور یہ نفس جو ہے تمام گناہوں میں بھاری، سمجھے؟ اس کو نفس امارہ بھی کہے، نفس لوامہ بھی کہے، نفس ملہمہ بھی کہے، اور نفس مطمئنہ۔ یہ چار نفس نہیں ہے، نفس ایک ہی ہے، میرے پیر و مرشد نے بھی کہا جی، نفس ایک ہی ہے، چار نہیں، کیفیت بدلتی ہے۔ کیا ہے؟ کیفیت بدلتی ہے۔ نفس امارہ وہ جو گناہوں پر ابھارے، گناہوں پر ابھارنے والی کیفیت کا نام نفس امارہ۔ گناہ ہو جانے کے بعد پچھتاوا، یہ پچھتانے کی کیفیت نفس لوامہ جی، اور اس کے بعد ملہمہ، یہ نفس ملہمہ کی جو کیفیت ہے کہ پچھتاوا ہے، پھر اس کی معافی کی فکر میں لگ جاتا ہے، یہ نفس ملہمہ۔ جب یہ پاک و صاف ہو جاتا ہے تو وہ کیفیت مطمئنہ کی۔ تو سب سے شریر کون سی کیفیت ہے؟ نفس امارہ کی ہے۔ اس کو ابراہیم ذوق نے کہا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا۔ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا۔ شیرا کو مار دیا تو کمال کی بات نہیں، سانپ کو مار دیا تو کمال کی بات نہیں، سمجھے؟ کس کو مارنا؟ نفس کو مارنا۔ نفس کو مارنے کا طریقہ لوگوں کے سامنے غلط ہے۔ نفس کا مارنے کا طریقہ لوگوں کے پاس یہ ہے کہ کھاتا ہی نہیں، چنے کھاتا جی، چنے کھاتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، جانور کھانے کی چیزیں سب کھاتا ہے۔ کھانے پینے میں نفس کو نہیں مارنا، خواہشات نفس سے نفس کو مارنا چاہیے، خواہشات نفسانی سے نفس کو مارنا چاہیے، یعنی نفس کی خواہشات کو پورا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ نفس کی خواہشات کو روکنے کے لیے کس کی بات ہمارے سامنے آئے، نفس کوئی چیز مانگتا ہے تو اس وقت دیکھیں میرے محبوب نے کیا فرمایا ہے۔ نفس فلاں چیز پر اصرار کرتا ہے تو دیکھنا چاہیے میرے محبوب کی اس میں کیا ادا ہے، کیا حکم ہے۔ بعض ایسے کامل لوگ ہیں، نفس کو، اس کی خواہش کو روکنے کے لیے کبھی کیا کرتے ہیں، اگر وہ ٹھنڈا پانی مانگتا ہے تو گرم پانی دیتے ہیں،
गरम पर अपोजिट करते हैं। ये उनकी शान है, ये बुजुर्गों की अदाएं हैं, उनकी शान है। मगर आम तौर पर आदमी को ये चाहिए कि नफ्स को मारने के लिए क्या करे, क्या करे? शरीयत मोहम्मदी को देखे, शरीयत मुस्तफवी को देखे। अब शरीयत मुस्तफवी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लंबी तफसील है। इस तफसील को मैं शायद करते हुए आपके सामने बता दूंगा कि हमारे हर अमल में ये देखे कि इसमें मेरे शेख का अमल क्या है, इसमें मेरे शेख का हुक्म क्या है, इसमें मेरे शेख की अदा, ये देख। चूंकि एक ही रहबर होता है, एक ही रहबर। पीरा के पास कई ये सब नियत करके बैठे नहीं, नमाज में जब खड़े क्या बोले, मुंह तरफ काबा है, क्या है काबा, यहाँ काबा है, ये दीवार है, इसको फोड़ेंगे तो मैदान है, उसको फोड़ेंगे तो रोड है, उसको फोड़ते हुए जाइए 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 तो रास्ते में क्या क्या मिल जाता है। मगर मुंह तरफ काबे शरीफ के कहा तो जितने पर्दे काबे के और हमारे दरमियान में थे, सब पर्दे होने के बावजूद हमारा ताल्लुक किससे हो गया? काबतुल्लाह से नमाज की हालत में हुआ। ऐसे तरीकत का किबला ये है, जब अपने आप को पीर के तरफ कर देते हैं तो सारे पर्दे हटते हटते मुस्तफा जाने रहमत की तरफ हमारी तरफ समझे। और ये किबला जिस्म का है, ये चेहरे के लिए है, वो दिल के लिए। तो जिनके दिल अभी मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत से लबरेज नहीं है, उनको जो है नबी का तसव्वुर गलत, नमाज में गलत, उनका आ जाना गलत कह देते हैं। हमारे पास क्या है, इधर सजदा करूं, सर झुकाऊं काबे की तरफ तो नमाज के अरकान अदा होते हैं, दिल झुकाऊं मोहम्मद की तरफ तो नमाज की अदायगी हो जाती है। अरकान का अदा होना अलग है, नमाज का कबूल होना अलग है। जब ये बात मालूम हुई और ख्वाहिशात जब बढ़ते हैं नफ्स की, तो उन ख्वाहिशात को दिल में उतरने नहीं देना चाहिए। ख्वाहिशात नफसानी को दिल में जगह नहीं देना चाहिए। जैसे कार है, कार है, कार में रहिए, घूमिए फिरिए, कार को दिल में जगह ना दीजिए। अगर ये कार निकल गई तो मेरा क्या हाल होगा, मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी गुर्बत सामने आ जाएगी, समझे, मुझे लोग क्या बोलेंगे, ये नहीं। मौला तेरी मर्जी है तो जमीन पर चला, तेरी मर्जी है तो कार में घुमा, तेरी मर्जी है जी। चुनाचे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है कि आपका तजर्बा गुलिस्तान वगैरह में जो है उनके तजर्बात बयान किए गए जी। आप शिराज से में शिराजी हैं आप, वहां से आप गुजर रहे थे तो आपने देखा कि एक शख्स, समझे, एक शख्स को आपने देखा जो बड़े शान के साथ था। तो आपने फरमाया, ऐ मौला, इसके तो समझे, इसके तो जूते भी हैं, इसको तो सब कुछ है, मगर मुझे पहनने के लिए एक जूता भी नहीं। ये कहते हुए मायूस पहुंचे। शिराज की जामिया मस्जिद के जीनों पर आप पहुंचे तो एक फकीर को देखा, तो जिसके दोनों पैर भी नहीं थे, वो सुरीन के बल बैठा था। तो वो सुरीन के बल बैठा था, दोनों इसके। तो शेख सादी के आंखों से आंसू आ गए, कहने लगे, मौला तेरा एहसान है, तेरा एहसान है, मैं तो जूते नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, पैर है ना, ये बगैर पैर के बैठा हुआ है, बगैर पैर के बैठा हुआ है। तो मालूम हुआ जब ऐसों को देखते हैं तो हमें इबरत लेना चाहिए। उसके पास वो नहीं, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया में अपने से छोटे को देखो, अपने से कम हैसियत वाले को देखो, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का शुक्र का मादा आ जाए। और दीन के मामले में अपने से आला को देखो, अपने से बड़े को देखो, अपने से अच्छे को देखो, ताकि तुम्हें नेक काम करने का जज्बा पैदा हो।
آج ہم اس کا الٹا چل رہے ہیں. دین کے معاملے میں ہم اپنے سے چھوٹے کو دیکھتے ہیں, دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں, بڑے کو دیکھ کر بڑے بننا چاہتے ہیں, بڑے بننے کی طاقت نہیں ہے تو دوسرے راستے اختیار کر کے بڑے بننا چاہتے ہیں. تو بہرحال دل کو نفسانی خواہشات سے کیا کرنا چاہیے, پاک رکھنا چاہیے. اور یاد رکھنا صبر, توکل, رضا, یہ سب جو ہے دل کے طاقت کے سامان ہے جی, دل کی قوت کے سامان ہے. اور آخر میں صوفیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جہاد, کفار سے جہاد کرنا کیا ہے, کفار سے جہاد کرنا آسان ہے, نفس سے جہاد کرنا بہت مشکل ہے. کیا ہے, نفس سے جہاد کرنا مشکل ہے اور کفار سے جہاد کرنا آسان ہے. اور آخر میں ایک بات, بڑی پیاری بات صوفیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دو چیزیں, تم جس کو ڈاکٹر اقبال نے بھی ایک جگہ کہا, سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے, سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. اے بے خبر جنت کی تمنا بھی چھوڑ دے, یا بیپار نہیں کرنا عبادت میں. صوفیہ فرماتے ہیں کہ ڈر کے خوف سے مزدور بھی کام کرتا ہے, یہ خوف سزا کا, مزدور بھی کام کرتا ہے. لالچ میں جو ہے ہر ایک آدمی کام کر لیتا ہے. تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ایک مرتبہ جلال میں آ کر ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر کے نکلتی. حسن بصری نے دیکھا, حسن بصری نے دیکھا, اب پوچھا اے رابعہ کیا بات ہے, آج کیفیت بڑی تیز ہے اور جلال میں ہے, یہ آگ اور پانی لے کر کہاں جا رہی ہیں؟ تو بی بی رابعہ نے کہا اے حسن, میں اللہ کی جنت کو ڈھونڈ رہی ہوں, اگر وہ مل جائے تو اس آگ سے میں اسے جلا دوں, اور میں خدا کی جہنم کی تلاش میں نکلی ہوں, مل جائے تو اس پانی سے میں اسے بجھا دوں. حضرت حسن بصری نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ کہا یہی تو دو چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ کی رضا سے ہٹا کے رکھے, یا نہیں تو کوئی جہنم کے ڈر سے عبادت کر رہا ہے, یا نہیں تو کوئی جنت کے خواہش اور لالچ سے عبادت کر رہا ہے. تو صوفیہ فرماتے ہیں نہ جنت کی طلب رہے نہ دوزخ کی طلب رہے, بلکہ یار کی طلب میں لگے رہے. تو یار کی طلب میں لگے رہنا یہ عاشقان رسول کا کام ہے. سمجھے یہ جنت اور دوزخ کیا ہے, سمجھے. میرے آقا نعمت سید مرشدی قبلہ ایک جگہ فرماتے ہیں میرے یار کی دو تجلیاں, میرے یار کی دو تجلیاں, ایک جلال ہے ایک جمال ہے. میرے یار کی دو تجلیاں, ایک جمال ہے ایک جلال ہے. یاد رکھیے آخر میں ایک بات آ کر حدیث پاک میں آیا ہے, بندے کو چاہیے کہ جو بھی علم اسے حاصل ہوتا ہے, علم جو بھی ملتا ہے اس پر کیا کرے, عمل کرے. حضور کے طرف سے ملے ہوئے باتیں, دین کا علم جتنا ملا ہے اس علم پر عمل کرتے جائیں گے تو صوفیہ فرماتے ہیں اور حضور کی حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں اس کا سینہ کھلتا ہے اور علم لدنی کی دولت سے مالا مال. جب عمل نہیں ہوتا, کتاب پڑھ لیے آ کر بول دیے, کیسٹ سن لیے آ کر بول دیے, کچھ باتوں کو رٹ لیا آ کر بول دیے, اس سے کام نہیں چلے. جو سنا اس پر کیا کیا جائے, عمل کیا جائے. جو پڑھا اس پر عمل کیا جائے. اور جب اس پر عمل ہوگا